बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, बहुत हो गया। बरतानिया यानी ब्रिटेन में दूसरे ममालिक से आने वाले तारकीन वतन के खिलाफ क्या वाकई को क्रैकडाउन होने जा रहा? क्या हुकूमत ने बरतानिया आए लाखों लोगों को वापस भेजने का असूली फैसला कर लिया? बरतानिया यानी ब्रिटेन आने वाले लोगों के लिए क्या नई शराइत रखी जाएंगी? और यूके में क्या लोग अपने खानदान को बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? तो बरतानिया के जो वजीर आजम है ऋषि सुनक, उन्होंने इस हवाले से एक अहम ऐलान कर दिया। इस वीडियो पे मैं आज बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स जो है वो आपको खुद ब खुद मिलती रहेंगी। ब्रिटेन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ नौकरी के बड़े मौके हैं, सेहत और तालीम का निज़ाम भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें ना कि वो अपना मुल्क छोड़ना चाह रहा है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली जो चॉइस होगी वो यूके हो, बरतानिया। तो पाकिस्तान में भी जो लोग खानदान समेत बाहर जाने का सोच रहे हैं, उनमें 70% लोग तो इंग्लैंड जाने का सोच रहे हैं। और बरतानिया में आप देखें दूसरे ममालिक से हर साल कितने लोग आते हैं। अगर आप स्टैट्स की बात करते हैं यानी आदाद शुमार की, तो जून 2023 में ख़त्म होने वाले माली साल में कम से कम 11,80,000 अफराद जो हैं वो बरतानिया में एक साल के क़याम की गर्ज से आए। एक अंदाजे के मुताबिक 5,08,000 जो है वो वापस चले गए और बाकी मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के अंदर ही रिहाइश पजीर हो गए। तो 2022 से भी नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद रिकॉर्ड हद तक गई, जो कि 7,45,000 थी। और उसकी वजह यह है कि 2022 में दुनिया की मईशत कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई और कोरोना के बाद बहुत से ममालिक ऐसे थे जहाँ कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। लोग तो रोजगार की नीयत से बरतानिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में जाना शुरू हुआ। यूजुअली इंग्लैंड में आने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से होता है और इनमें ज़्यादातर लोग जो है छोटी मोटी नौकरी और मजदूरी की नीयत से बरतानिया में आते हैं। और अगर नंबर्स की और तादाद की बात करें तो 2 साल में 968,000 गैर मुल्की यूरोपीय ममालिक से आए थे। इसको भी अगर हम मजीद नैरो डाउन करें, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से बरतानिया गए जिनकी तादाद 253,000 थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर नाइजीरिया जिनकी तादाद 141,000 है और जो नाइजीरियंस जो हैं इंग्लैंड गए। पाकिस्तान भी रिकॉर्ड नंबर लोग बरतानिया गए यानी इंग्लैंड गए। 2 सालों में पाकिस्तान से 55,000 लोग इंग्लैंड गए हैं। अब तक पाकिस्तान से टोटल 17 लाख के करीब लोग इंग्लैंड जा चुके हैं, जो कि बरतानिया की आबादी का तकरीबन 3% हिस्सा बनता है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रिकॉर्ड तादाद में लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। तो अगर बात करें कि बरतानिया के वाकई गैर मुल्की अफराद के लिए सख्त कानून ला रहा है, तो इसका जवाब है हाँ। बल्कि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जो उसने पार्लियामेंट से खिताब में नए कवानीन का ऐलान भी कर दिया। अब ये नए कवानीन हैं क्या? बेसिकली इंग्लैंड में अगले साल से सिर्फ हुनरमंद वर्कर्स को बरतानिया आने के लिए कम से कम सालाना तनख्वाह जो है 26,200 पाउंड की बजाय 38,700 पाउंड की शर्त आयद होगी। यानी इसका मतलब है कि जब तनख्वाह में इतना ज़्यादा इजाफा होगा तो ज़ाहिर है ब्रिटिश कंपनीज कम तादाद में वर्क वीज़ा ऑफर करेंगी और बहुत कम लोगों को बरतानिया बुलाया जाएगा। बल्कि जो लोग घर बैठ के टैक्स दे रहे हैं इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो नौकरी के बगैर टैक्स देते रहें। ये क्या मसला है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन इस शर्त का इतलाक जो है सेहत के शोबे और समाजी शोबे यानी सोशल वर्क के शोबे पे नहीं होगा। और यहाँ ये शर्त है कि सेहत के शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन जो है अब अपने खानदान के अफराद को बरतानिया लाने की इनको इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले तो ऐसा होता था ना कि हेल्थ केयर के शोबे में जिसको नौकरी मिलती थी वो जाता था और अपनी फैमिली को भी ले जाता था। तो अब अपने खानदान को कम से कम वो इंग्लैंड में नहीं बुला सकता। फैमिली वीज़ा के लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो 38,700 पाउंड होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला बरतानिया में तालीम हासिल करने वालों के लिए एक रिकॉर्ड नंबर है जो पूरी दुनिया से इंग्लैंड में स्टडी वीज़ा के लिए जाता है। इनमें अक्सरियत तो वहीं सेटल हो जाती है। कुछ जाते ही इस नीयत से हैं कि पढ़ने के बाद वहीं नौकरी ढूंढेंगे, फिर खानदान को भी वहीं बुला लेंगे। तो नंबर्स की बात करें, सितंबर 2023 के अख्ताम तक 12 महीने में हुकूमत ने 4,86,107 स्टडी वीज़ा जारी किए। इनमें 2.5 लाख के करीब सिर्फ इंडियन और चाइनीज शहरियों को दिए गए। इसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिर अमेरिका के भी तालिब इल्म आते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़ा दिए गए।
تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کے لیے انگلینڈ جاتا تھا وہ اپنے زیر کفالت یعنی شوہر ہو، بیوی ہو، یا پھر 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوں تو ان کو بھی اپنے ساتھ انگلینڈ لے کے جا سکتا تھا۔ اب چینج ہو رہی ہے کہ جنوری 2024 سے حکومت بین الاقوامی طالب علموں کے لیے زیر کفالت افراد کو بلانے کا حق ختم کر دے گی۔ صرف جو ریسرچ اورینٹڈ پروگرامز میں پوسٹ گریجویٹ کر رہے ہوں گے ان کو برٹن میں اپنی فیملیز کو بلانے کی اجازت ہوگی۔ تو اب ہر پوسٹ گریجویٹ کرنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے طالب خاندان کو نہیں بلا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی ڈگری مکمل کر لی ہے وہ گریجویٹ ویزا کے تحت کام کرنے کے لیے 2 سال تو برطانیہ میں رہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ 3 سال رہ سکتے ہیں۔ تو نئے اقدامات کے بعد آئندہ برس آپ سمجھے تقریباً 3 لاکھ افراد جو ہے وہ انگلینڈ نہیں جائیں گے۔ برطانیہ کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ایسا ہے جو لوگ غیر قانونی طور پہ انگلینڈ جاتے ہیں اور وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ البینینز وغیرہ جو ہیں یہ بڑے منظم گینگز کی صورت میں وہاں پہ کرائم ریٹ انہوں نے بہت بڑھا دیا۔ تو ابھی بلکہ رواں برس جون تک تقریباً آپ سمجھیں کہ 53,000 افراد غیر قانونی طور پہ انگلینڈ پہنچے ہیں، ان میں سے 85% جو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں۔ تو ان کے خلاف تو ہاؤس آف کامنز میں بھی بڑی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، اور اگر یہ ٹوریز نے الیکشن جیتنا ہے تو ان کو امیگریشن کم کرنے کے لیے سارے کام ہر صورت کرنے پڑیں گے۔ اب برطانیہ کے لیے جو تیسرا بڑا مسئلہ ایسے لوگوں کا ہے جو درد سر دوسرے ممالک سے جنگ کی وجہ سے یا جان کے خطرے کی وجہ سے برطانیہ میں مقیم ہے، یا جیسے پیسے ویسے لوٹتے اپنے ملک میں اور پھر جا کے انگلینڈ میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان سے بھی کچھ افغانستان کے بھی شہری گئے برطانیہ بھیجے گئے تھے۔ تو اس طرح جنگوں کی وجہ سے لوگ برطانیہ میں پناہ لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں۔ نمبرز کی بات کریں تو اس وقت تقریباً 2,31,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو برطانیہ میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں۔ 2,15,000 کے قریب تو ایسے ہیں جو ازائلم کیسز ہیں، پولیٹیکل ازائلم، اور یہ تو ابھی تک کب آتما مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ بھی درخواست کی حد تک آپ سمجھے پینڈنگ ہے۔ جن لوگوں کو یا ان کی جان کو اپنے آبائی ملک میں خطرہ ہے ان کو تو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا، ان کے لیے برطانوی جو ہے حکومت انہیں دوسرے ممالک بھیجے گی۔ اور اس حوالے سے برٹش گورنمنٹ نے پہلا معاہدہ جو ہے روانڈا سے کیا کہ پولیٹیکل اسائلم لینے والوں کو روانڈا بھیجا جائے گا، لیکن اس کے راستے میں واحد رکاوٹ ان کا سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس بات کے واضح خدشات ہیں کہ روانڈا ڈی پورٹ ہونے والے افراد کو روانڈا حکومت ان جگہوں پہ بھیج سکتی جہاں پہ وہ غیر محفوظ ہو۔ تو برٹش گورنمنٹ نے اب اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ایمرجنسی قانون نافذ کر کے روانڈا کو ایک سیف کنٹری ڈکلیئر کیا جائے، پھر سپریم کورٹ اعتراض نہیں کر سکے گا اور پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ باقی ممالک سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کیا جائے گا، کیونکہ اب ایک ملک چاہے جتنا بھی امیر ہو مسئلے تو اس کو سامنے تو کرنا پڑے گا نا۔ اور یہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ پاکستان نے کسی بھی ملک میں جانے والے لوگوں کے لیے ہر وقت ترقی یافتہ ممالک جو ہاتھ پھیلا کر ان کا استقبال نہیں کریں گے، نہ ہی ہر ترقی یافتہ ملک میں نوکریوں کی بھرمار ہے۔ روزگار کے مسائل بھی ہیں، اور یہ کہ زندگی آسان ہو جائے گی، ایک ایسا وقت آتا ہے جب دوسرے ملک سے آنے والے لوگوں کو سہارا دینے والے بہت کم ملک رہ جائیں گے، کیونکہ بالآخر صرف آپ کو اپنے ملک کو خوشحال کرنا ہے، اپنے ہی ملک میں نوکریاں اور روزگار کے وسائل پیدا کرنے ہیں۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا نہیں کریں گے، ان کو دھتکاریں گے، ہم اس بات پہ خوش ہوں گے کہ لاکھوں باصلاحیت لوگ اس ملک سے جا رہے ہیں تو پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں گی، ہم اسی بھروسے پہ رہیں گے تو آگے تو نہیں بڑھ سکیں گے۔ برٹن کے ساتھ اب ایک بڑا سیریس پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے یہ آپ سمجھے اس کی کشتی آخری ہچکولے لے رہی ہے، اور اب بڑے عرصے کے بعد یہ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لیبر پارٹی جیت رہی ہے، اور لیبر پارٹی جو ہے یہ میس امیگریشن کے ویسے ہی خلاف ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو اس وقت اپنا ایک الیکشن کا بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ یہ کہ غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے جو برطانوی شہری ہیں ان کو جابز نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے آپ یاد کریں کہ بریکسٹ بھی ہوا تھا کہ یہ باہر کے یورپینز آتے ہیں اور ہماری نوکریاں لے لیتے ہیں، ہمارے کاروبار لے لیتے ہیں، ہمارے گھر جو ہے مہنگے ہو جاتے ہیں، ہم گھر نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ خود آ کے پیسے لگاتے ہیں، گھر لے لیتے ہیں۔ بریکسٹ ہو گیا اور اتنا بڑا ایگزٹ ہوا، حالانکہ اس کی برطانیہ کو بڑی ہیوی پرائس دینی پڑی ہے۔ لیکن اب یہ کووڈ کے بعد سے جو اکنامک کرنچ آیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یار ہر ایک تو ہمارے اوپر آ کے پل رہا ہے۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ان کا قانون ہے جس کو وائلیٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ
آپ نے اپنی کمپنی کھولی وہاں پہ، وہ 2-4 ہزار پاؤنڈ آپ کو لگیں گے، آپ نے کمپنی کھولی اور پھر وہ کمپنی سے آپ نے اپنے آپ کو اسپانسر کر لیا اور آپ میں اہل و عیال جو ہے آپ وہاں پہ چلے گئے اور آپ نے کہا کہ اس کا مہینے کا 200 پاؤنڈ ٹیکس ہے، چلو میں نے وہ ٹیکس دیتا رہا، تب تک دیکھیں گے آرام سے کام کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو اب انہوں نے اس کو پے کو اتنا زیادہ جو کر دیا، جو 38,700 کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی اگر آپ کو دینا ہے تو آپ کو سینکڑوں میں ٹیکس دینا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسان نہ ہو کہ ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی ارب پتی ہے تو چلا گیا تو چلو وہ 200 دینا ہے یا 700 دینا ہے وہ تو دے سکتا ہے، لیکن اگر ایک نارمل آدمی گیا اور وہ ادھر ادھر جتیاں چٹکا رہا ہے، کام کچھ کر نہیں رہا، تو اس کو انہوں نے ڈسکریج کرنا کہ اس کے ٹیکس کا لیول اتنا کر دیا کہ اب آپ خود اپنے آپ کو بھی اسپانسر کرتے ہیں تو وہ ایک سائزبل اماؤنٹ ہو جائے گا. تو برطانیہ جو ہے اس وقت وہاں پہ جابس نہیں ہے، ہیلتھ کیئر کا سسٹم ڈاؤن ہے، وہاں پہ جو پولیس کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کریش کیا ہوا ہے، کرائم ریٹ برطانیہ میں بے انتہا ہے، بلکہ لنڈن کی جو فیمس آکسفورڈ اسٹریٹ ہے اب وہ کرمنلز کی ایک آماج گاہ ہے. وہاں پہ دن دہاڑے مگنگ ہوتی ہے، بالیاں چھنتی ہیں، لوگ اپنا گھڑیاں اتار لیتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ. اس طرح سے اب آپ لنڈن میں موو کرتے ہیں تو یہ امیگریشن کلیم ڈاؤن جو ہے اور انلیگل امیگرینٹ اینڈ ایون لیگل امیگرینٹ وہ اس لیے کہ یہ آتے ہیں یہ فاقہ کرتے ہیں تو پھر یہ کرائم میں شامل ہو جاتے ہیں. اس ساری کو پھر لیبر پارٹی کو بھی روکنا ہے تو وہ اسی کا منترا لے کر اس سے پہلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹوریز کی یہ آخری امید ہے الیکشن جیتنے کی. اسٹے ٹیون ٹو دس چینل تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.